बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। गुज़श्ता 72 घंटे ताकतवर अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के हवाले से खास से सेंसिटिव और क्रिटिकल करार दिए जा रहे हैं। और इस दौरान जहां अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर वाइट हाउस में फायरिंग उन पर एक मुबैना हमले के हवाले से तलात आई, वहीं ईरान की जानिब से ईरानी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान की क़यादत के साथ एक दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर दो अहम तरीन राब्ते होते हैं, जहां अमरीकी क़यादत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है कि अब उस तरह से अमरीकी क़यादत के ऊपर ट्रस्ट करना हमारे लिए मुमकिन नहीं। वहीं पाकिस्तानी क़यादत तक कुछ उन नुकात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात भी पहुँचाए जाते हैं जो पैगाम अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को दिया गया कि पाकिस्तान इस पैगाम को ईरान तक पहुँचाए। इस दौरान दो शख्सियात जिनका सियासत और सहाफ़त के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, एक तरतीब के साथ कोई दर्जन भर वीडियोज़ उनकी वायरल होती हैं, लीक होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और एक बार फिर एक स्मोक स्क्रीन बनाने की कोशिश इस तमाम तर माहौल के अंदर की जाती है। प्लान बी क्या होगा ताकतवर अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट का और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों का अगर ईरान की जानिब से अमरीका के साथ मुस्तकबिल में किसी भी डील से इनकार किया जाए, और अगर इमरान खान साहब की जानिब से वाज़े और साफ इनकार पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ NRO या किसी किस्म का मामला तय करने के ऊपर हो जाए। इसमें ये दो शख्सियात की जो दर्जन भर वीडियोज़ हैं ये बड़ा अहम किरदार अदा कर रही हैं। ये तलात भी हैं कि इमरान खान साहब को एक बार फिर कुछ हलकों की जानिब से फाइनल आखिरी हतमी ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि अगर आप इन मामलात पर हमारे साथ चीज़ें तय कर लें तो आगे चलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए बड़ी सियासी स्पेस पैदा हो सकती है। इन तमाम तर पहलुओं के ऊपर रोशनी डालेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त मतिउल्लाह जान साहब की जानिब से प्रेस क्लब में गैर मुल्की सहाफ़ियों को एक ब्रीफिंग दिए जाने के बाद उन पर कुछ मखसूस अकाउंट से चढ़ दौड़े हैं। मतिउल्लाह जान साहब ने आगाह किया गैर मुल्की सहाफ़ियों को कि कैसे प्रेस क्लब के ऊपर चंद अरसा पहले हमला हुआ और उसके बाद उसी हुकूमत के वजीर को वहां पर बुलाया गया, बिठाया गया, उनके साथ मामलात तय कर लिए गए। और अगर देखा जाए तो आज से चंद अरसा कबल इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में अगर कोई एक पत्ता भी खड़कता था सहाफ़ियों के हवाले से तो उस पर जो रद्द अमल आता था साफ़ती तंजीमों का वो आपके सामने है। लेकिन इस वक्त जब सिर्फ आगाही दी गई गैर मुल्की मीडिया को मतिउल्लाह जान साहब की जानिब से, तो वो तमाम मखसूस अकाउंट्स, मखसूस सहाफ़ी, वड्डे एंकर, वेले कलम नगार, मुलाजम सहाफ़ी उनके ऊपर चढ़ दौड़े, उनके ऊपर गद्दारी के जो है वो इल्ज़ामात लगाए जाने लगे कि जनाब ये जब वहाँ पर उन्होंने ब्रीफिंग दी तो वहाँ पर जो बैनर लगा हुआ था वहाँ पर जो है वो इंडियन झंडा भी था। इस किस्म की चीज़ें, इस किस्म का एक मखसूस माहौल इसलिए बनाया जाता है कि पाकिस्तान के जो असल मसाइल हैं उनसे तवज्जो हटाई जाए। फिर इस वक्त एक लेटेस्ट डेवलपमेंट और भी है। एडिशनल सेशन जज अब्बास शाह ने पीका मुकदमे में 50,000 मुचलकों के अवज़ सीनियर सहाफ़ी फ़खरुर रहमान की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर ली है। उन्हें जिस तरह से गिरफ्तार कर लिया गया था 2 दिन पहले वो आपके सामने है, और जो कुछ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल रहा है उस वक्त जो है उसके ऊपर ना ही मोहतरम अंसार अब्बासी साहब, ना ही मोहतरम सुहेल वड़ाइश साहब, ना ही हामिद मीर साहब और उन जैसे कई जनाब जो सीनियर सहाफ़ी हैं इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों ट्वीट किए बगैर जिनका खाना हज़म नहीं हुआ करता था, वो इन तमाम तर मामलात के ऊपर उनकी जानिब से पुरसार खामोशी है। खैर जो है वो फ़खरुर रहमान साहब की रहाई अमल में आ गई, रहा होना ही चाहिए था उन्हें, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ आवाज़ ही उन्होंने पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचाई थी, उठाई थी, जो कि आइनी और कानूनी हक है। दूसरी जानिब कुछ वीडियोज़ ऐसी भी मैं आपके सामने रखता हूँ जो कुछ लोगों का चेहरा बड़े वाज़े और साफ अंदाज में आपके सामने आश्कार कर देंगी कि यह है जनाब उनका चेहरा जो कि इमरान खान साहब के हवाले से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से एक मखसूस मौक़िफ़ तो रखते हैं, लेकिन जहाँ पर बात होती है आइन और कानून की या जमहूरियत की तो उस मौके पे वो खामोश हो जाते हैं। एक वीडियो तो जनाब इकरारुल हसन साहब की एक नहीं बल्कि कई 5-6 वीडियोज़ तो उनकी बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही हैं। कैसे जनाब उनकी जानिब से FIA के एक ऑफिसर के साथ जो कुछ किया गया वो मैं वीडियो आपको दिखा भी देता हूँ, थोड़ी सी मैं आपको सुना भी देता हूँ। और नदीम अफजल चंद साहब ने इसके ऊपर लिखा कि जब आप सियासत में आते हैं तो सब कुछ सुनना पड़ता है, हौसला रखें। ये आप सुन सकते हैं कि सुनिए
تو کرو نا یار. میں نے نہیں نا بھائی اگر خان کے فالوور تھوڑی سی دلیری تو دکھاؤ نا یار. مرد کے بچے بنو نا یار. جو بات کی ہے مانو تو صحیح نا. سنیے ذرا. آپ بحث کر رہے ہیں نا یار. اس لیے میرے ٹیکس کے پیسوں سے آپ یہ یونیفارم پہن کے کھڑے ہوئے یہاں پہ اور میرے خلاف بات کریں گے آپ یہاں پہ. سر میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں. آپ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے, آپ یوتھافا کر رہے تھے. آپ کو یہ رائٹ کس نے دیا کہ آپ افیشل یونیفارم میں امیگریشن کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے کسی میں پولیٹیکل کمنٹ کریں. وردی پہن کر کسی پر پولیٹیکل کمنٹ نہیں کیا جا سکتا. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا. یہ اقرار الحسن صاحب کی جانب سے تازہ ترین موقف ہے کہ وردی پہن کر کسی کے اوپر پولیٹیکل کمنٹ نہیں کیا جا سکتا. ویسے بڑی تاریخ رقم کی ہے انہوں نے. سر میں نے آپ سے بات کی. آپ نے اپنے کمنٹ سے بات کی وہاں کھڑے ہو کے اپنے کولیگ سے. کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک سرگوشی ان کو سننے میں ملی تھی وہاں پہ کہ اقرار الحسن صاحب کا حال بھی جو ہے وہ جواد احمد صاحب کی طرح کا ہوگا. واقعہ یہ تھا کہ اقرار الحسن لاہور ایئرپورٹ عملے سے الجھ پڑے. عملے کے ایک شخص نے مبینہ طور پر سرگوشی میں کہا تھا کہ یہ بھی جواد احمد کی طرح ذلیل ہوگا. سرگوشی اقرار الحسن کے کانوں میں پڑی تو وہ لڑ پڑے. مرد کے بچے بنو, مان لو کہ تم نے یہ کہا تھا, مان لو کہ تم پی ٹی آئی کے سپورٹر ہو, میرے ٹیکس کے پیسوں سے یونیفارم پہن کر تم یہاں کھڑے ہو, میرے خلاف بات کرو گے. اور پھر یہ جناب یہ اس وقت ویڈیو یہ جملہ سنیے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے کوئی بات نہیں کی. یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ خان کے فالوور ہیں تو ہمت کریں. اور اس موقع پہ اسی ویڈیو کے ساتھ ایک اور نعرہ, یعنی ایک صحافی خود کو اقرار الحسن صاحب کہتے ہیں اور عمران خان صاحب کے بغض میں کس جگہ کہاں کیسے وہ پہنچ چکے ہیں. اور ایک ویڈیو میں آپ کو آڈیو اور بھی سنانا چاہتا ہوں, یہ سنیے ذرا. یہ دیکھیے, یہ ویڈیو دیکھیے. سینئر صحافی فخر الرحمان صاحب کو کیسے کہنا چاہیں گے مطلب اللہ جان اس کیس کے حوالے سے آپ کو جوڈیشل کر دیا, انہوں نے ریمانڈ نہیں دیا. الحمدللہ شکر ہے. اور سب سے پہلی بات یہ کہ میں پاکستان کا ہوں اور پاکستان میرا ہے. پاکستان زندہ باد. میں پاکستان کا ہوں اور پاکستان میرا ہے. پاکستان زندہ باد. یہ وہ تمام صحافی ہیں جن کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں کہ جناب آپ اینٹی اسٹیٹ ہیں, آپ یوتھیے ہیں, آپ جناب ریاست کے خلاف ہیں. وہ کیا بات کرتے ہیں. اور دوسری جانب وہ تمام نام نہاد صحافی جن کے اوپر آپ اس لیے ہاتھ رکھتے ہیں کہ وہ بغض عمران کا شکار ہیں, وہ کیا بات کرتے ہیں. اقرار الحسن صاحب کی ویڈیو میں نے آپ کو دکھائی. اور یہ فخر الرحمان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان کا ہوں, پاکستان میرا ہے, پاکستان زندہ باد. اور معاملہ صرف یہی نہیں رکتا, معاملہ مزید آگے بھی بڑھتا ہے. اور اب آپ کے سامنے میں ایک اور اس وقت جن کو کہا جاتا ہے نا کہ صحافتی ہیرے, ان کی میں ایک اور ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. صحافی کا کام کیا ہے؟ تو صحافی کا کام صرف اور صرف نیگیٹو تھنکنگ کرنا ہے, پازیٹیو تھنکنگ کرنا نہیں ہے. وہ پیسمسٹ ہونا چاہیے اور وہ صرف اور صرف نیگیٹو بات کرے تاکہ عوام کو نظر آئے کہ مسائل کہاں پہ ہیں. اچھی باتیں کرنا اور پازیٹیو مثبت رپورٹنگ کے پچھلے دور میں لفظ یوز ہوا تھا. یہ صحافیوں کا کام نہیں ہوتا, یہ اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے. اسٹیٹ پی آر کرتی ہے, صحافی پی آر نہیں کرتا. تو جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ میرا خیال ہے وہ جو اسٹیٹ کی طرف سے پی آر کرنے والے صحافی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں, وہ ان کے عادی ہو چکے ہیں, اس لیے ان کو اصل صحافت کا شاید. شہباز صاحب کو ایریل سلوٹ پڑھ رہے ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ کو ہم فون کر رہے ہیں, جنگ بند ہو رہی ہے. اور یہ صرف مذاق نہیں ہے, اٹ از سیونگ تھاؤزنڈز آف لائیوز ان ایران. ایران کی جتنی لیڈرشپ اس وقت حیات ہے نا, وہ سپیڈ ڈائل پہ نمبر ہوں گے وہ بھی. اور پاکستان کی جو ایفرٹ ہے اس کی وجہ سے ایران کی ساری سویلین قیادت جو ہے اٹ از اسٹل الائیو. جی, پاکستان کی وجہ سے ایران کی ساری سویلین قیادت زندہ ہے. شہباز شریف صاحب کو سلوٹ پڑھ رہے ہیں, ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. یہ موصوف سینئر صحافی مزمل شاہ صاحب ہیں, محترم مزمل شاہ صاحب, جو کہ چند عرصہ پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ صحافی جو ہے وہ آپٹیمسٹک نہیں پیسمسٹک ہونا چاہیے, نیگیٹو چیزیں اسے عوام کے سامنے رکھنی چاہیے, حکومت کی پی آر یا تعریف نہیں کرنی چاہیے. اور آج ان کا موقف بدل چکا ہے. آج وہ نہ صرف حکومت کی تعریف کر رہے ہیں, شہباز شریف صاحب کی وہ پی آر بھی کر رہے ہیں, اور اپنے اس موقف سے وہ 180 ڈگری پر چلے گئے ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ صرف اور صرف اس کے پیچھے جو ہے وہ بغض عمران ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور جن ایف آئی اے افسر کے ساتھ بدتمیزی اقرار الحسن صاحب کی جانب سے کی گئی, ان کے رویے کے متعلق نوشی گیلانی صاحب نے لکھا کہ ایف آئی اے افسر کا پرسکون رویہ قابل تعریف ہے, ورنہ انہیں مشتعل کرنے کی پوری کوشش کی گئی اور اپنے افسر کو ایف آئی اے کی یہ دیکھیے ان کے پاس ہے. پھر ان کے اقرار بھائی بالکل نہیں چھوڑ رہے جناب, بار بار جا کے دھمکیاں دے رہے ہیں ان کے پاس. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ اقرار بھائی کو کہا جا رہا ہے انہیں چھوڑیں, لیکن اقرار بھائی بار بار ان کے پاس جا کے بے شرم اور انہیں اس قسم کی دھمکیاں دے رہے ہیں. اور لوگ ان سے سوال پوچھ رہے ہیں, ان سے کہہ رہے ہیں جناب یہ تو ایسا ملک ہے جہاں پر پاکستان کی تاریخ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں
وہ DJESPR صاحب کے ساتھ بیٹھ کر نہ صرف پولیٹیکل کمنٹس کرتے ہیں، ایک مخصوص سیاسی جماعت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ایک مخصوص سیاسی رہنما کے حوالے سے بات کرتے ہیں، لیکن وہاں پر جب کوئی یہ بات کرتا ہے کہ وردی پہن کر سیاست نہیں ہو سکتی یا آپ اس کے اوپر آواز اٹھائیں، تو وہاں آپ کا موقف کچھ اور ہوتا ہے محترم اقرار الحسن صاحب. لیکن جہاں پر آپ کوئی اور بات کرتے ہیں، یہ اب ایک الگ بحث ہے کہ FI اہلکار نے جو ریمارکس دیے وہ درست تھے یا غلط تھے، لیکن ٹیسٹ ٹیوب سیاستدان اقرار صاحب نے اپنے طرز عمل سے ان ریمارکس کو اسی وقت سچ ثابت کر دکھایا. اقرار صاحب کا لہجہ، ان کے الفاظ، ان کا رویہ بالکل ایک نفسیاتی مریض جیسا تھا، اور اس وقت جو جواد احمد صاحب کا حال ہے اس سے بھی کہیں برا حال تھا. اب یہی نہ رکیے، میں آپ کو آگے لے کے جاتے ہوئے، آگے بڑھتے ہوئے آپ کے سامنے ایک اور شخصیت کی ویڈیو آڈیو دکھانا چاہتا ہوں. یہ گزشتہ 48-72 گھنٹوں کے اندر وہ تمام تر ویڈیوز ہیں، وہ ایک سموک سکرین کی صورت جو آئی ہیں سامنے، تاکہ اصل معاملات جو اس وقت پاکستان کے مختلف حلقوں اور عمران خان صاحب کے درمیان چل رہے ہیں، اور اصل معاملات اس وقت جو ایران اور امریکہ کے درمیان چل رہے ہیں، اس میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہے، ان کے اوپر بات نہ ہو. ایک صحافی نے محترم طاہر اشرفی صاحب سے سوال کیا تھا کہ جب حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو آپ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، جیسے ہی نئی حکومت آتی ہے آپ پچھلی حکومت کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. اس پر کیا انہوں نے کہا، سنیے. حکومت میں آپ شامل ہاں تو آپ پتہ کریں نا، کون تحقیق منتخب کریں. کرتا ہے سر؟ جب حکومت میں ہوتے ہیں تب فریب کرتے ہیں، اور جب جس جماعت کی حکومت چلی جاتی ہے تب ان کے خلاف بات کرتے ہیں. آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. عمران خان کی حکومت کے خلاف بات نہیں کرتے. یہ منہ میں ضرور دے لوگوں کے، لیکن پہلے آپ تھوڑی تحقیق کر کے آئیں. اگر تم نے صرف اپنا یہ بنانا ہے کہ تمہارا بہت ویلاگ چڑھ جائے تو آپ کر لیں. میں سن رہا ہوں آپ نہیں سر، ایسی بات نہیں کر رہے. آپ کر لیں، محبت میں، پیار میں آپ ہم تو کر سیکھ لیں رہے ہیں. بات. سر حالات بدلی تو جا رہے. بیٹا جو بات کرنی تھی کر لی، ابھی ہو گئی ہے بات. اب میں آپ سے یہ کروں گا، پھر وہ بیچاروں نے جو محنت کی ہے. لوگ ایک بات کرتے ہیں کہ آپ ہر حکومت میں ہوتے ہیں، اور جب حکومت میں ہوتے ہیں تب فریب کرتے ہیں، اور جب جس جماعت کی حکومت چلی جاتی ہے تب ان کے خلاف بات کرتے ہیں. اس کے بعد بات کی ہے. عمران خان کی حکومت کے خلاف بات نہیں کرتے. میں تو کبھی عمران خان کی حکومت کے خلاف بات نہیں کی. شہباز شریف کی حکومت ہے، پھر آپ ان کے ساتھ چلے گئے. رخال آپ اپنی پہلے معلومات بیٹا درست کر لیں. مطلب کسی اگر آپ چاہتے ہیں لڑنا تو میں آپ سے لڑنا نہیں کیوں سر؟ ہم تو اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ جیسی سوال آپ جیسے دیکھیں، وہ صحافی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی معلومات درست نہیں ہیں، لیکن دوسری جانب پوری ویڈیوز پڑی ہوئی، یہ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، آپ خود سن. میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو اپنے نانا کی تاریخ اگر پڑھ لے تو وہ عمران خان پہ کم از کم اس موضوع پہ تنقید نہ کرتا. وہ بھٹو صاحب کی تاریخ پڑھ لے. عمران خان کی تو آج اس کے مخالف بھی تعریف کر رہے ہیں. اصل میں اپنی اپنی ترجیحات ہیں. اس قوم کی ترجیح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس ہے. اس قوم کی ترجیح اسلام کا پیغام امن ہے. اس قوم کی ترجیح. جی دیکھیے کتنی زبردست انداز میں، خوبصورت انداز میں تقریر کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر آج بلاول کے نانا زندہ ہوتے تو وہ بھی عمران خان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکتے. اور لیکن اس کے باوجود جس قسم کا رویہ ان کے ساتھ جو ہے، وہ ایک صحافی نے کتنے ادب کے ساتھ ان کے ساتھ وہ گفتگو کر رہے ہیں. ان سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب ذرا بتائیے تو صحیح کہ آپ ہر حکومت میں چلے جاتے ہیں، اور جب حکومت میں آپ موجود ہوتے ہیں اس کی آپ تعریفیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ اس کے خلاف بات شروع کر دیتے ہیں. اور صورتحال اس وقت پاکستان کے اندر یہ ہے کہ حکومت نے اور مقتدر حلقوں نے سوشل میڈیا پر بہت سخت کریک ڈاؤن اس وقت کیا ہوا ہے. ٹویٹر کے اوپر وہ مخصوص اکاؤنٹس کو یہ اس وقت عمران خان صاحب کے صاحبزادوں قاسم اور سلمان خان کا بھی کہنا ہے کہ وہ ان کو شیڈو بین کر رہے ہیں. ٹویٹر پر تو مکمل پابندی بھی لگائے رکھی ہے، اور لوگوں کو سوشل میڈیا پر اگر کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو ان کے اوپر پرچہ ہو جاتا ہے، ان کو اغوا کر لیا جاتا ہے. لیکن اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا. طاہر اشرفی صاحب شامت کیا کر رہی، بڑھاپے میں آ گئے. میں اس عمران خان کو جانتا ہوں. علماء میرے پاس ایک گواہی ہے آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں. 27 کی رات تھی، بیت اللہ کا جوار تھا، تہجد کا وقت تھا. میں اور حضرت پیر صاحب موجود تھے جب بیت اللہ کے جوار میں عمران خان نے اپنی تقریر اٹھا کے سائیڈ پہ رکھی جو وزارت خارجہ نے لکھ کر دی تھی. سیکرٹری خارجہ پریشان تھا کہ ہم نے تو ضابطے اور جو بھی سارے ڈال کے دیے، یہ کیا کرنے لگا ہے. عمران خان کا پہلا جملہ یہ تھا کہ میری زندگی کی خواہش تھی. جناب صدر صاحب، چونکہ ہم آئینی گواہ ہیں، یہ عمران خان کا جملہ تھا کہ میری زندگی کی خواہش تھی کہ کبھی میں تم 57 سربراہوں سے مخاطب ہوں. اسلامی دنیا کے 57 سربراہ بیٹھے تھے.
कहा मेरी ख्वाहिश थी मैं कभी तुमसे मुखातिब हो जाऊं और तुमसे एक गुजारिश करूं, एक अर्ज करूं, एक इल्तिजा करूं कि आओ आका की नामूस के लिए आलमी सतह पर कानून साजी करवाएं, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, OIC के अंदर। क्या वो इमरान खान किसी गुस्ताख रसूल, किसी कादियानी नवाज का हामी हो सकता है? ये ताहिर अशरफी साहब हैं और इमरान खान साहब के हवाले से वो बात कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ताहिर अशरफी साहब के साथ एक वाक़या होता है लंदन में, और उस वाक़े के बाद जिस किस्म की वो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं इमरान खान साहब के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, वो मुझे आपको दिखाने की हिम्मत नहीं। आप वो जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है कि ये तमाम तर जो वीडियोज़ और तमाम तर ये जो चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं, इनकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक है, स्मोक स्क्रीन। इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों को ईरान की जानिब से मिलने वाला पैगाम कि अमेरिका के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, आगे बरह रास्त पैगाम ये अमेरिका को पहुँचाने का कहा गया है। सूरत हाल खासी मुश्किल हो गई है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए। अंदरूनी सतह पर सूरत हाल मुश्किल है। इस जंग के बाद क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है, हमला भी होता है और उसके बाद दीगर मामलात भी आपके सामने हैं। ट्विटर पर रोज़ाना की बुनियाद पर आने वाले उनके ट्वीट्स उनको एक साइकोपैथ जो है उनको साबित कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मुख्तलिफ हल्के बेचैन हैं कि इमरान खान साहब के साथ मामलात को बेहतर बनाएं, लेकिन हो नहीं पा रहे। ऐसी सूरत हाल के अंदर आपको इस किस्म की वीडियोस नज़र आएंगी, कभी ताहिर अशरफी साहब की, कभी इकरार साहब की, कभी मुजम्मल शाह साहब की। ये तमाम तर चीज़ें किस जानिब इशारा करती हैं? फीडबैक आपका, उसका इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।